اشفاق احمد کہتے ہیں کہ نیا نیا دین پڑھنا شروع کیا تھا، نمازیں وقت پر ادا ہونے لگی، اذکار، نوافل، تلاوت قرآن، میوزک کی جگہ دینی لیکچرز، پردہ، ایک کے بعد ایک تبدیلی۔ زندگی میں سکون تو تھا ہی، لیکن اب سکون کی انتہا ہونے لگی۔ تشکر سے دل بھر گیا۔ جہاں ایک طرف سب کچھ پرفیکشن کی طرف جا رہا تھا، وہاں ساتھ ہی ایک بہت بڑی خرابی نے ہلکے ہلکے دل میں سر اٹھانا شروع کیا۔ تکبر۔ جی، یہی شیطان کی چالیں ہیں۔ اول تو وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا، اگر اس مرحلے میں ناکام ہو جائے تو ریاکاری کروا کر نیکی ضائع کرواتا ہے، دل میں تکبر ڈال کر ضائع کرواتا ہے۔ مجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں نے 3 ہفتے سے نماز جمعہ ادا نہیں کی تو اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ مجھے یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کی غیبت کر کے مردار بائی کا گوشت کھانے کی مرتکب تو میں بھی ہو رہا ہوں۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک بار کسی نے بڑے پیارے انداز میں ایک قصہ سنایا۔ قصہ ایک فقیر کا تھا۔ وہ مسجد کے آگے مانگنے بیٹھا، نمازی باہر نکلے تو انہیں اپنی نمازوں پر بڑا زوم تھا۔ فقیر کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہاں سے اٹھ کر فقیر مندر گیا۔ پجاری باہر آئے تو اس کے ساتھ وہی سلوک یہاں بھی ہوا۔ تنگ آ کر وہ شراب خانے کے باہر بیٹھ گیا۔ جو شرابی باہر آتا اور اسے کچھ دے دیتا، ساتھ میں دعا کا کہتا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیا پتہ تجھے دیا ہوا ہی بخشش کا باعث بن جائے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ یہ قصہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کریں، لیکن ججمنٹ کا کام رب کے لیے چھوڑ دیں۔ نیکی کا کام دل میں امت کا درد اور محبت لے کر کرنے سے ہوگا، اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھ کر نہیں۔ کانٹے بچھا کر پھولوں کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ نفرتیں پھیلا کر محبتیں کیسے سمیٹی جا سکتی ہیں؟ دوسروں کی اصلاح کریں، لیکن اپنے رویے پر کڑی نگاہ رکھنا نہ بھولیں۔